صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ایک زاہد بہت نیک آدمی آبادی سے کنارہ کشی کر کے پہاڑ کے دامن میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جب تک اللہ مجھے میرا رازق نہیں دے گا میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اور رزق نہ آیا۔ جب مرنے کے قریب ہو گیا تو بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے پیدا کیا، لہٰذا میری تقدیر میں لکھا ہوا رزق مجھے عطا کر دے ورنہ میری روح قبض کر لے۔ غیب سے آواز آئی، میری عزت و جلال کی قسم، میں تجھے رزق نہیں دوں گا یہاں تک کہ تو آبادی میں جائے اور لوگوں کے درمیان بیٹھے۔ وہ نیک شخص آبادی میں گیا اور بیٹھ گیا، کوئی کھانا لے کر آیا تو کوئی پانی لایا، اس نے خوب کھایا اور پیا، لیکن دل میں شک پیدا ہو گیا تو غیب سے آواز آئی، کیا تو اپنے دنیاوی زہد سے میرا طریقہ کار بدل دینا چاہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اپنے دست قدرت سے لوگوں کو رزق دینے کی بجائے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے رزق تجھ تک پہنچا دوں۔ معلوم ہوا کہ رزق کمانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اسباب کو اختیار کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، اسباب اختیار کرنے سے بے نیاز صرف توکل کی رٹ نہیں لگاتا پھرے۔ اسی طرح صرف اپنی تدبیر کو سب کچھ سمجھ بیٹھنا یا صرف اسباب پر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جانا، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ حقیقی توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں، مقدور بھر کوشش کی جائے اور تدبیر کے دروازے پر دستک دی جائے، اور پھر ان اسباب پر بھروسہ نہ کیا جائے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کی عادت ہے کہ تمام کام کسی نہ کسی سبب سے ہی واقع ہوتے ہیں۔ پیٹ تبھی بھرتا ہے جب بندہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھائے بغیر پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بارش تبھی ہوگی جب بادل موجود ہوں گے، بغیر بادلوں کے بارش نہیں ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ طریقہ کار جو ہمیں دین اسلام نے دیے ہیں یہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ حیاء العلوم میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں، وہ مقام کتنا عظیم ہے جس پر فائز شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کی بھی ضمانت حاصل ہو۔ تو جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کفایت فرمائے اس سے محبت کرے اور اس کی رعایت فرمائے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، کیونکہ جو محبوب ہوتا ہے اسے نہ تو عذاب ہوتا ہے، نہ دوری ہوتی ہے اور نہ ہی وہ پردے میں ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک مومن کامل کے حوالے سے فرماتا ہے، ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ اس آیت کریمہ میں ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کے تین اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جب رب کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ افسوس، آج ہم توکل سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دھن کمانے کی دھن ہم پر ایسی غالب ہو چکی ہے کہ توکل کا کشکول ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندے کو عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا اور شام کو سحر ہو کر لوٹتا ہے۔ ارشاد فرمایا، چار چیزیں اللہ پاک اپنے محبوب بندے کو ہی عطا فرماتا ہے، خاموشی، اور یہی عبادت کی ابتدا ہے، توکل،
تواضع اور دنیا سے بے رغبتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توکل جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔